اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بار پھر اسلام دشمنوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر یہ علی اعلان بتا دیا کہ اسلام اور مسلمان سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں، اور اگر بیروت جیسی جگہوں پر یہ اتر بھی رہے ہیں صرف اور صرف اپنے فائدے میں ہیں، نہ کہ اسلام اور مسلمان کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہو۔ نہیں، ان کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، مسلمانوں کے فائدے میں کہاں بھلا یہ سوچیں گے۔ اور بالکل جس طرح رہبر معظم نے اپنے لیٹر میں بیان فرمایا، رہبر معظم کے لیٹر میں آپ نے دیکھا کہ رہبر معظم نے فرانسوی پریزیڈنٹ کو اس لائق نہ سمجھا کہ اس سے مخاطب قرار دیا جا سکے۔ بالکل جس طرح جب امریکی پریزیڈنٹ کا لیٹر آیا تھا تو اسے بغیر پڑھے واپس لوٹا دیا تھا، اس دفعہ بھی آپ نے مشاہدہ کیا کہ فرانسوی پریزیڈنٹ کو لائق مخاطب ہونے کے قرار نہیں دیا، کہ وہ اس لائق نہیں سمجھتے تھے فرانسوی پریزیڈنٹ کو کیونکہ انہیں مخاطب قرار دیا جا سکے، اور مخاطب قرار دیا تو فرانسوی جوانوں کو مخاطب قرار دیا، اور وہ زبان استعمال کی جو ہر انسان، آزاد انسان اسے سمجھ سکتا ہے، اور وہ لاجیکل، عقلی اور منطقی بات اس لیٹر میں انہوں نے بیان فرمائی۔ کیا آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس غیر معقول عمل کا عقلی طریقے سے رہبر معظم نے رپلائی دکھایا اور ایکشن دکھایا۔ رہبر معظم نے اس لیٹر میں جوانوں کو مخاطب قرار دے کر یہ بیان کیا کہ کیا آزادی اظہار کا مطلب، آپ فرانسوی جوان آپ جا اپنے پریزیڈنٹ سے پوچھئے کہ کیا آزادی اظہار خیال کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مقدس شخص کی توہین کی جائے، ان کی گستاخی، ان کی توہین اور شماتت کی جائے؟ کیا اس کا مطلب گالیاں دینا ہے، توہین کرنا ہے؟ کیا ان جیسی شخصیت کی توہین سے اس قوم کی توہین نہیں جو اس شخصیت کو اپنے رہبر اور رئیس بنائے ہوئے ہیں؟ اس سے صرف اسلام کی توہین نہیں، تمام تر مسلمانوں کی توہین ہے۔ اور یہ بھی رہبر معظم نے ان کے آزادی اظہار خیال کے دعوے کے جھوٹے ہونے کو اس بات سے باطل ثابت کر دیا کہ جو دوسرا سوال رہبر معظم نے پوچھا کہ کیا ہولوکاسٹ کے بارے میں بھی یہی آزادی اظہار خیال ہے کہ جو چاہے آدمی لکھ سکتا ہے، تو پھر بھلا کیوں لوگوں کو ہولوکاسٹ کے بارے میں بولنے سے منع کرتے ہو؟ کوئی اگر لکھ لے کوئی چیز ہولوکاسٹ کے بارے میں اسے جیل کر دیتے۔ ہولوکاسٹ کے بارے میں تو جیل، لیکن رسول خدا کے بارے میں توہین اور گستاخی اور گالیاں آزاد۔ یہ کون سی آزادی اظہار خیال کا طریقہ ہے کہ یہ جو چاہے اپنی مرضی سے کرے؟ اور بالکل جس طرح رہبر معظم نے اس لیٹر میں لفظ استعمال کیا احمقانہ کام، بالکل یہ احمقانہ کام تھا، اور خاص طور پر اس موقع پر جہاں پر دشمن ہر طریقے سے شیعہ سنی کے آپس میں لڑائی کروانا چاہ رہا تھا، شیعہ کو آپس میں لڑانا چاہ رہا تھا۔ یہ ان کا احمقانہ عمل نہ صرف شیعوں کے درمیان اتحاد بلکہ شیعہ اور سنی، اور نہ صرف ایران یا پاکستان یا ہندوستان کے شیعہ سنی، دنیا کے تمام تر شیعہ سنی مسلمان کو ایک بنا دیا اور متحد کر دیا، اور خاص طور پر اس ماہ ربیع الاول میں جو ربیع الولادت کا مہینہ ہے، اور خاص طور پر اس ہفتے وحدت میں، جو اس ہفتے وحدت میں وحدت کا ہفتہ ہے، پورے سال میں شیعہ سنی کو آپس میں اتحاد اور وحدت کا ہفتہ ہے،
تو اس ہفتے وحدت میں خاص طور پر اس دشمن کے احمقانہ عمل نے مسلمانوں کو اور زیادہ آپس میں ملا دیا، اور قرآن کی اس آیت کو دوبارہ ہمارے ذہنوں میں لے کر آئے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا اور خدا نے مکر کیا، اور خدا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، خدا بہترین مکر کرنے والا ہے۔ اور ان کے اس اقدام سے مسلمان ایک ہو گئے ایک مرتبہ پھر۔ انشاءاللہ خداوند متعال جلد از جلد دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے۔ آئیے ہمارا موضوع گفتگو تفسیر قرآن مجید، تفسیر تسنیم کے حوالے سے گفتگو جاری تھی، اور سورہ مبارکہ الحمد کی دوسری آیت الحمد للہ رب العالمین، تمام تر حمد و ثنا رب العالمین سے مخصوص ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے مطابق خدا محمود بھی ہے، یعنی حقیقی حمد ہونے کا لائق بھی صرف خدا ہی کی ذات ہے، اور خدا حامد بھی ہے، یعنی صرف اور صرف خدا ہی ہے جو حمد کا حقیقی حق کو ادا کر سکتا ہے، اور حقیقی حمد کرنے والا بھی صرف خدا ہی کی ذات ہے۔ خدا کے حقیقی محمود ہونے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پچھلے درس میں دلائل پیش کیے گئے، اور آج آپ کی خدمت میں خدا کے حقیقی حامد ہونے کے حوالے سے دلائل پیش کیے جائیں گے۔ حقیقی حمد کرنا دو چیزوں پر متوقف ہے۔ پہلے یہ کہ خود نعمتوں کو جاننا اور پہچاننا، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ تمام تر نعمتوں کو احاطہ کرنا، تمام تر نعمتوں کو گن پانا۔ خدا کے علاوہ کون ہے جو تمام تر نعمتوں کو اس کی حقیقی پہچان تک پہنچ سکے، اور خدا کے علاوہ کون ہے جو نعمتوں کو احاطہ کر سکے، نعمتوں کو کاؤنٹ کر سکے، گن سکے۔ نہج البلاغہ کے خطبے کے مطابق فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ امْتَنَّ عَلَى جَمَاعَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِنِعْمَةٍ لَا يَعْرِفُ أَحَدٌ مِّنَ الْمَخْلُوقِينَ لَهَا قِیمَةٌ، خدا نے ان نعمتوں کے ذریعے امت پر احسان کیا کہ جس کی قدر و قیمت کو کوئی نہیں جان سکتا، لہذا صرف خدا ہی کی ذات حمد کا حق ادا کر سکتی ہے اور حقیقی حامد بن سکتی ہے۔ یہ ہو گئی پہلی دلیل، حمد کرنے والا حامد صرف خدا کا حامد ہونے کے حوالے سے کہ خدا ہی کی ذات ہے جو حقیقی حامد ہے۔ اور اس پر دوسری دلیل جس میں توحید افعالی کی بنا پر، یعنی تمام تر افعال کا حقیقی فاعل خداوند متعال کی ذات ہے، اس بنا پر جو بھی خدا کی حمد و ثنا بجا لائے آیات الہی میں سے ایک آیت قرار پائے گا، مظاہر الہی میں سے ایک مظہر شمار ہوگا، لہٰذا حمد کرنے والوں کی حمد خدا کی حمد کا مظہر ہے۔ یعنی اصلی حمد کرنے والا، بالذات حمد کرنے والا، حقیقی حمد کرنے والی ذات تو خداوند متعال کی ذات ہے، اور باقی جتنے بھی خدا کی حمد کر رہے ہیں وہ تمام تر خدا کے مظاہر ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا لا احصی ثناء علیک انت ما اثنیت علی نفسک، کوئی بھی جس طرح تو نے اپنی حمد کی کوئی بھی تیرے حمد جیسی حمد نہیں کر سکتا، لہذا صرف خدا ہی کی ذات حقیقی حامد بھی ہے، حقیقی محمود بھی ہے، حقیقی حمد کر بھی سکتی ہے اور حقیقی حمد کرنے کے لائق بھی ہے، حقیقی محمود اور مشکور ہے، کیونکہ ہمارے تمام تر صالح اعمال، ہمارے تمام تر اچھے اعمال، ہمارا خدا کا حتی شکر ادا کرنا بھی خدا کی دی ہوئی توفیق کے مطابق ہے۔ اور جنتی جو جنت میں کوئی بھی بات نہیں کرتے، کوئی بھی لفظ زبان پر ادا نہیں کرتے یہاں تک کہ خدا کی اذن اور اجازت انہیں ملے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، وہ جنتی خدا کے حمد و ثنا میں مشغول ہوا کرتے اور خدا کی نعمتوں کے مختلف نعمتوں کو یاد کر کے خدا کی حمد و ثنا بجا لایا کرتے ہیں، اور خدا کی مختلف نعمتوں کو بار بار یاد کر کے خدا کی حمد و ثنا کرنے کے حوالے سے قرآن کریم مختلف حوالے سے مختلف مثالیں اس حوالے سے بیان کر رہا ہے کہ جنتی حمد الہی میں مشغول ہے،
جنتیوں کے دل سے کینہ ختم ہو گیا، خداوند متعال ان کے دلوں کو کینے سے پاک کر دیتا، اور یہ وہ جنت کی بہترین روحانی نعمتوں میں سے ہے جو خداوند متعال انہیں عطا کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی جنت کی ظاہری بہترین نعمت یعنی جنت کے اندر نہروں کا جاری ہونا، دودھ کی نہر کا جاری ہونا، شراب طہور کی نعمت کا جاری ہونا، اس کی نہر کا جاری ہونا، پاک و پاکیزہ شہد کی نہر کا جاری ہونا، یہ مختلف نعمتیں ہیں، یہ ظاہری نعمتوں میں سے بہترین نعمتیں ہیں جو جنتیوں کو خدا عطا کر رہا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ خدا نے ان کے دلوں کو کینہ سے پاک کر دیا، خدا نے ان کے لیے جنت میں نہروں کو جاری کر دیا، یہ ان کے لیے بہترین نعمت۔ اسی طرح جنتی خدا کے وعدوں کا سچے ہونے اور خدا کا نعمتوں سے نوازنے کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے اور خدا کی حمد کر رہے ہوتے کہ خدا نے انہیں کھلم کھلا آزادی دے دی کہ وہ جنت میں چاہے جہاں پر ان کا دل چاہے وہ اپنا گھر بسا لے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ خدا متعال کتنا اچھا اجر دینے والا ہے جو عمل کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جنتی لوگ، ان کے دلوں میں ہر قسم کے غم اور غصے کو خداوند متعال نے ختم کر دیا، اور اسی خاطر جنتی خداوند متعال کی حمد و ثنا میں مشغول ہے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ اور اسی خاطر جنتیوں کے زبان پر آخری جملہ خدا کی ہی حمد و ثنا ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کی آخری چیز جو ان کے زبان پر ہوا کرتی وہ حمد خداوندی ہے، اور جنتیوں کا بار بار حمد خداوندی کو بجا لانا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کو دیکھ رہے کہ خدا تمام تر کمالات کا مالک ہے، وہ دیکھ رہے کہ خدا مطلق رب ہے، وہ دیکھ رہے کہ تمام نعمتوں کا دینے والا خدا ہی ہے۔ لہٰذا وہ قیامت کے دن جس دن یہ تمام تر چیزیں ان کے لیے ظاہر اور واضح ہو چکی ہے، لہٰذا اب وہ صرف ذات خداوندی ہی کی حمد و ثنا بجا لایا کر رہے ہوں گے۔ اگلا پوائنٹ جو اس حوالے سے حضرت آیت اللہ العظمہ جوادی عاملی علیہ الصلوۃ حفظ اللہ اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ تمام تر کائنات کی چیزیں، ہر چیز حمد خداوندی کو بجا لا رہی ہوتی ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کی ہر شے حمد خداوندی میں مشغول ہے۔ تمام تر زمین اور آسمان، یہ بر و بحر، یہ چاند و ستارے، ہر ایک حمد خداوندی میں مشغول ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے ہم ان کو حمد کرتے ہوئے نہ دیکھ سکیں، یہ ہمارے درک کا قصور ہے۔ ان کے حمد کو نہ دیکھ پانا ان کے حمد نہ کرنے کی دلیل نہیں ہے، وہ حمد کر رہے ہیں۔ ہم اندھے ہیں، میں اندھا ہوں، میرے اندر یہ بصیرت نہیں کہ ان کو حمد کرتے ہوئے دیکھ سکوں۔ میرے اوپر غفلت کے پردے، گناہ کے پردے، تاریکی کے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ میں ان کو حمد کرتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہا۔ یہ میرے اندر قصور ہے، یہ میرے اندر کمی ہے۔ لیکن تمام تر چیزیں، کائنات کی ہر چیز خدا کو جانتی ہی اپنے مطابق، اپنے معیار تک، اور خدا کی حمد میں مشغول ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف ہم ہی جن کو نعمتیں مل رہی ہوتی ہے ہم ہی خدا کی حمد بجا لا رہے ہو، نہیں، بلکہ کائنات کی ہر چیز خدا کی حمد کر رہی ہے، حتیٰ یہ کہ خدا کی حمد بھی، خدا کی تسبیح بھی خدا کی حمد و تسبیح میں مشغول ہے۔ بالکل جس طرح حمد کرنے والوں کی حمد، تسبیح پڑھنے والوں کی تسبیح، ذکر کرنے والوں کا ذکر، خود یہ حمد اور تسبیح اور ذکر بھی خدا کے حمد میں مشغول ہے، خدا کی تسبیح میں مشغول ہے۔ کیونکہ جس چیز کو شے کا نام دیا جا سکے، ہر وہ چیز حامد بھی ہے، مسبح بھی ہے، وہ خدا کی حمد کو بھی بجا لا رہی ہے، خدا کی تسبیح بھی کر رہی ہے۔
اس کے بعد حضرت آیت اللہ جوادی آملی اس نقطے کو بیان فرماتے ہیں، اس پوائنٹ کو بیان فرماتے ہیں کہ توحید ربوبی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر دشمنوں کے ساتھ اصلی محاذ جنگ ہے، جہاں پر دشمن ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کے تدبیر کرنے والا، ہر چیز کا رب خدا ہے، اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دینی معارف کی دو قسم ہیں، کچھ ایسے معارف ہے جو تھیوریکل ہے، جو ہمیں معرفت دیتے ہیں، ہماری پہچان دیتے ہیں، اور کائنات کے حوالے سے ہمیں ایک نئی پہچان عطا کرتے ہیں، جیسے خدا کا ہونا، خدا کا ایک ہونا، خدا کا خالق ہونا۔ لیکن کچھ ایسے دینی معارف بھی ہے جو ہمیں پہچان دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے عملی میدان میں بھی ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک توحید ربوبی ہے، یعنی خدا کا واحد رب ماننا، خدا کو ہی واحد تدبیر کرنے والا ماننا۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا کے خالق ہونے کو تو حجاز کے مشرک بھی، بت پرست بھی مانتے تھے کہ خدا خالق ہے۔ رسول خدا کے زمانے میں حجاز میں جو بت پرست ہوا کرتے تھے وہ بھی خدا کو خالق مانتے تھے، لیکن بس یہ فرق تھا کہ خدا کو وہ اس طرح سمجھتے کہ خدا خالق ہے، خلق کرنے کے بعد خدا سائڈ پہ بیٹھ گیا، خدا کو اب ہم سے کیا لین دین، خدا نے خلق کر دیا، خدا خلق کرنے کے بعد اکیلا ہو گیا، بالکل سائڈ پہ بیٹھ گیا، اور ہم اب خدا کے حوالے سے کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ہم نے اب خدا کے حوالے سے کوئی جواب دہ ہونا نہیں ہے۔ جبکہ ہم جو خدا کو مطلق خالق بھی مان رہے، مطلق رب بھی مان رہے، صرف ماننا اور کہنا نہیں ہے، ہم نے یہ کہنا تو آسان ہے، عملی میدان میں کر کے دکھانا ہوگا کہ اگر خدا مطلق رب ہے، ہمیں پال رہا ہے، تو ہم پر جو ذمہ داری خداوند متعال نے عائد کی، ہم نے ان ذمہ داریوں کا انجام دینا ہوگا، ان ذمہ داریوں کے حوالے سے خداوند متعال کی خدمت میں جواب دہ ہونا ہوگا۔ اور خداوند متعال کا مطلق توحید ربوبی کے حوالے سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر حضرت آیت اللہ جوادی آملی دو دلیلیں بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ خدا کی ربوبیت خدا کی خلقت کا ادامہ ہے، یعنی کیا؟ یعنی جس طرح خداوند متعال نے پہلے لمحے ہمیں وجود کی نعمت سے نوازا، ایسا نہیں کہ صرف پہلے لمحے خدا نے ہمیں وجود دی اور خلق کرنے کے بعد خدا سائڈ پہ ہو گیا، نہیں، خدا لمحہ بلمحے ہمیں وجود کی نعمت سے نواز رہا ہے، ہمیں وجود دے رہا ہے، ہمیں ہستی دے رہا ہے، کہ اگر خدا ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہستی اور وجود نہ دے، ہم ختم ہو جائیں گے، ہم عدم ہو جائیں گے۔ بس فرق جو ہے، فرق نام ہے کہ جو خدا کا پہلے لمحے وجود دے رہا ہے، ہم اس کا نام رکھتے ہیں خالقیت، اور بعد والے لمحات میں آج تک اگر خدا ہمیں وجود دے رہا ہے، ان لمحوں کا نام رکھا جاتا ہے ربوبیت۔ خدا ہمارا رب ہے، یعنی خدا ہمیں ابھی بھی ہمیں وجود کی نعمت سے نواز رہا ہے۔ تو ربوبیت خالقیت کا ادامہ ہے، اور خدا کو رب ماننا در حقیقت وہی خدا کو خالق ماننا ہے۔ ربوبیت یعنی جو ہستی کمال کے محتاج ہے، اسے کامل ہستی یعنی خداوند متعال کمال عطا کرے، اور خدا انسان کو کمالات پہ کمالات عطا کی جاتا ہے، چاہے وہ جسمانی کمالات ہو، چاہے وہ روحانی کمالات ہو۔ اور کیونکہ خالق تو بس ایک ہے، لہٰذا رب بھی ایک ہی ہوگا۔ یہ توحید ربوبی پر پہلی دلیل۔ توحید ربوبی پر دوسری دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہ خالقیت اور ربوبیت کے درمیان تلازم قائم ہے، ان کے درمیان ایک لازم ہے، اور وہ اس طرح کہ یقیناً وہی جو آفریدگار اور خالق ہے، وہی پروردگار اور رب بھی ہوگا، اور وہی جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، وہی اس کائنات کو چلا سکتا ہے، اور وہ خالق نہیں کسی چیز کا، وہ اس چیز کے بارے میں جانتا بھی نہیں، لہذا صرف خالق ہی رب ہو سکتا ہے، اور ہر چیز کی پرورش دینے والا، ہر چیز کو پرورش کرنے والا، ہر چیز کے راز کو بھی جانتا ہے۔ جب تک اس چیز کا خالق چیزوں کے راز کو نہ جانے گا، چیزوں کی تدبیر بھی نہیں کر پائے گا۔ اور اسی روح سے قرآن کریم تدبیر کرنے کا حق کائنات کے خالق کو ہی دے رہا ہے، اور یوں بیان کر رہا ہے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، خدا ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور اس کے بعد ہر چیز کی ہدایت کر رہا ہے، ہر چیز کی تدبیر کر رہا ہے۔ لہذا دو مختلف جہتوں سے ربوبیت خالقیت کی طرف پلٹتی ہے،
اور وہ آیات جو خدا کے خالق ہونے کو ثابت کر رہی ہے، در حقیقت وہ خدا کے رب ہونے کو بھی ثابت کر رہی ہے۔ اور جب خدا کا واحد رب ہونا ثابت ہو گیا تو خدا کا واحد معبود ہونا، خدا کا واحد عبادت کے لائق ہونا، کہ وہی ہی ذات ہے جو صرف عبادت کے لائق ہے اور اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے، وہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ خدا کے علاوہ اس کائنات کو کون چلائے گا؟ وہی ہی جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، وہی صرف معبود ہے، وہی صرف عبادت کا لائق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو عبادت گزار ہے، وہ جو عبادت کر رہا ہے، یہ شوق کے خدا کی خاطر عبادت کر رہا ہوگا، یہ جہنم کے خوف سے عبادت کر رہا ہوگا۔ دونوں خاطر، چاہے وہ خوف سے عبادت کر رہا ہو، چاہے وہ شوق کی خاطر عبادت کر رہا ہو، وہ اس کی خاطر عبادت کر رہا ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے شوق میں، اس کے خوف سے وہ عبادت کر رہا ہے۔ لہٰذا وہ جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، وہ جو لمحہ بلمحہ ہمیں وجود کی نعمت سے نواز رہا ہے، در حقیقت وہی ہی معبود ہے، در حقیقت وہی ہی عبادت کا لائق ہے۔ خدا متعال ہمیں توحید ربوبی سمجھنے اور پھر سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں اپلائی کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔